بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، اسلام میں اخلاق حسنہ کی بہت ہی اہمیت ہے اور اس کی بہت ہی منزلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیات میں اخلاق حسنہ کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، اور جو لوگ اس اچھی صفت سے متصف لوگ ہوتے ہیں ان کی مدح سرائی کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے برے اخلاق سے منع فرمایا ہے، اور جو لوگ برے اخلاق سے متصف ہوتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے سلسلے میں بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے ہی اونچے اخلاق پر فائز ہیں، بڑے ہی عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے گواہی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی اس کی گواہی دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے بیان فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن مجید دیکھ لو۔ قرآن مجید میں جو کچھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطابق اپنے اصحاب کا اخلاق بنایا تھا اور ان کی تربیت کی تھی اور انہیں تعلیم دی تھی، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتیں سکھاتے تھے، جب تک ہم انہیں یاد نہ کر لیتے اور ان کا معنی اور مفہوم نہ سمجھ لیتے اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی 10 آیتیں ہمیں نہیں پڑھاتے تھے، ہمیں نہیں یاد کراتے تھے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی صحابہ کرام کی۔ اللہ رب العالمین نے اخلاق حسنہ کا حکم دیا ہے صحابہ کرام کو اور اپنے مومن بندوں کو، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ رب العالمین عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء اور منکر سے منع فرماتا ہے، اور بغی سے منع فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نصیحت تمہیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، وہ باتیں کہا کریں جو بہتر ہو، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان نزاع ڈال دیتا ہے۔ کس طریقے سے نزاع ڈالتا ہے؟ کلام کے ذریعے سے۔ اگر بد کلامی ہو جائے اور کلام میں تلخی پیدا ہو جائے تو شیطان دل میں کڑواہٹ پیدا کر دیتا ہے، کڑواہٹ ڈال دیتا ہے اور بد مزاجی پیدا کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے نزاع پیدا ہوتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ انسانوں کے درمیان جھگڑا کرائے گا، وہ انسانوں کے درمیان مار پیٹ کرائے گا، وہ انسانوں کے درمیان لڑائی کرائے گا، وہ انسانوں کے درمیان تلخی پیدا کرے گا، تاکہ لوگوں کے درمیان دوری ہو اور ماحول میں خرابی پیدا ہو اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ جو محبت پیدا ہونی چاہیے وہ محبت نہ رہے، جو اخلاق حسنہ کا مظاہرہ ہونا چاہیے وہ مظاہرہ نہ ہو، لوگ مل جل کر کے نہ رہیں، لوگ محبت کے ساتھ نہ رہیں،
اس طریقے سے شیطان لوگوں کے درمیان جھگڑا کراتا ہے اور ان کے درمیان نزاع پیدا کر دیتا ہے۔ اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے اس میں اخلاق حسنہ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے پیکر تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس وجہ سے ہوئی ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو پورا کر دوں۔ مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، صحابہ کو اس پر عمل کرانے کے لیے اور امت کو اس پر عمل کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اخلاق کے مالک تھے، اس کی گواہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور 10 سال خدمت کے نتیجے میں فما قال لی اف قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی بھی عمل پر اف تک نہیں کہا ہے، ولا قال لشیء فعلته لما فعلته، اور کوئی کام میں نے کیا ہو اور وہ غلط ہو گیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ولا لشیء لم افعله الا فعلته، اور کوئی کام جو میں نے نہ کیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو کہ کیوں تم نے ایسا نہیں کیا، کیوں تم نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا۔ وَكَانَ أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق کے مالک تھے، سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْءٍ كَانَ أَلْيَنُ مِنْ كَفِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی کپڑا نہیں چھوا، چاہے وہ حریر کا ہو، ریشمی ہو۔ وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عِنْقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے نہ کوئی مشک خوشبو سونگھی ہے نہ کوئی اور خوشبو سونگھی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیں گواہی دیتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 10 سال، لیکن مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا۔ آج ہمارے پاس بہت سارے خادم موجود ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، ہم نہ جانے ان کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیسی کیسی گالیاں انہیں دیتے ہیں، اور کس طریقے سے انہیں زد و کوب کرتے ہیں، کس طریقے سے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، کس طریقے سے انہیں تھپڑ مار دیتے ہیں، کس طریقے سے انہیں بے غیرتی پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو بنتے ہیں اور امتی کہلواتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے بہت ہی مختلف نظر آتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ کو اخلاق حسنہ کی وصیت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت اپنے بعد امت کو بھی کی ہے۔ لہذا ہمیں اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اخلاق حسنہ سے متصف ہونا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم اپنے صحابہ کو دیتے ہیں، کیا وہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے؟ وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ لہذا ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے تو ہمیں اس کے بعد توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اگر ہم اس کے بعد کوئی نیکی کا عمل کر لیں تو نیکی کا وہ عمل ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو میرے بھائیو، اخلاق حسنہ خیر کی کنجی ہے، تمام تر بھلائی اس میں چھپی ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں اخلاق کے حسنہ سے متصف ہونا چاہیے،
نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں البر حسن الخلق، بھلائی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے نفس میں، تمہارے جی میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تمہیں ناپسند ہو کہ اس پر لوگ مطلع ہو جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اخلاق حسنہ سے متصف ہونا چاہیے۔ اس کے اندر بھلائیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر اتنی زیادہ بھلائیاں موجود ہیں کہ اس کے ذریعے معاشرہ سدھر سکتا ہے، اس کے ذریعے معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے، معاشرہ میں پھیلی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہمیں اچھے اخلاق سے متصف ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق سے اگر کوئی متصف انسان ہے تو یہ اچھا اخلاق اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے بیان فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا؟ آپ نے بیان فرمایا الفم والفرج، منہ کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ میرے بھائیوں، زبان کی کڑواہٹ، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ تیر کے گھاؤ سے بھی زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج انسان کسی پر اتہام لگاتے ہوئے شرم نہیں کرتا ہے، بے شرمی کی انتہا ہو گئی کہ ناکردہ اعمال سے لوگوں کو متصف کیا جاتا ہے اور اس کی جانب ایسی باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں جس کا دور دور سے اس کا واسطہ تک نہیں ہوتا ہے، اور یہ شیطان کراتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہوں۔ تو میرے بھائی، زبان کا غلط استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی ہم زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، جو کچھ بھی الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، یہ سارے الفاظ لکھے جاتے ہیں، کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں۔ لہذا اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ہم لوگوں کے تئیں کیا کہہ رہے ہیں، کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، کون سی باتیں منسوب کر رہے ہیں، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ بلا سوچے سمجھے ہمیں اپنی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا محاسبہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کا غلط استعمال، غلط جگہوں پر اس کا استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایسی صورت میں سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ شرمگاہ کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تقوی اور حسن خلق کو ایک ساتھ بیان کیا، کیونکہ اللہ کا تقوی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بندے اور اس کے رب کے درمیان اصلاح ہوتی ہے، اور حسن خلق اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اخلاق حمیدہ کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا کیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے کہ آپ کو اچھے اخلاق والا بنا اور آپ سے برائیاں دور کر دے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، لا یہدی لأحسنہا الا انت، اچھے اخلاق کی تو ہی ہدایت دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ وقنی سیئ الاعمال والاخلاق، اور برے اعمال اور برے اخلاق سے مجھے بچا کے رکھ، ولا یقی سیئھا الا انت، برے اخلاق سے صرف تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اخلاق کے مالک تھے، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اچھے اخلاق والا بنا، مجھے اچھا اخلاق عطا فرما، مجھے برائیوں سے محفوظ رکھ، مجھے برے اعمال سے محفوظ رکھ، برے اخلاق سے محفوظ رکھ۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنے لیے کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں تو بدرجہ اولا اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے تو کسی بھی وقت گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، شیطان تو ہم پر کسی بھی وقت حاوی ہو سکتا ہے اور حاوی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بکثرت اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے محفوظ رکھے۔ بعض علماء نے اچھے اخلاق کو جمع کیا ہے، اخلاق حمیدہ کو جمع کیا ہے، اور کہا کہ انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان بہت حیادار ہو تو وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، لوگوں کو ایذا نہ پہنچاتا ہو، تکلیف نہ پہنچاتا ہو، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ زبان کا سچا ہو، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ وہ کم گفتگو کرتا ہو، بہت زیادہ بڑبڑاتا نہ ہو، کیونکہ زیادہ بڑبڑانے کی وجہ سے ہر حال میں انسان یا تو جھوٹ بولے گا یا ایسے الفاظ کسی کے تئیں استعمال کر لے گا جو کہ نامناسب ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آدمی خاموش رہے، کسی کے تئیں برے الفاظ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے، اور آدمی بہت زیادہ کام کرنے والا ہو اور خطا کار نہ ہو، بہت جو اس سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہوں، وہ بھلائی کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، شکر گزار ہو، راضی رہنے والا ہو، حلیم الطبع ہو، نرم گفتار ہو، نرم خو ہو، پاک دامن ہو، کسی پر لعن طعن نہ کرتا ہو، کسی کو گالیاں نہ دیتا ہو، چغلی نہ کرتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، اور کسی سے حقد نہ کرتا ہو، نہ ہی بخیل ہو، نہ ہی کسی سے حسد کرتا ہو، بلکہ چہرہ حشاش بشاش ہو، خوش طبع ہو، اور کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے لوگوں کو بچاتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو یہی نیک لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو نیک کہا ہے، صالح کہا ہے۔ کیوں صالح کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں اور خیر کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اچھے اخلاق کے بہت سارے فضائل ہیں، اگر ہم انہیں قرآن و حدیث میں تلاش کریں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے مالک کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھلے ہونے کی گواہی دی ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلام نہیں تھے، فحش گو نہیں تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بہتر کہا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو، سب سے بہتر ہو، اس کا ایمان زیادہ مکمل ہے۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، تم میں کا بہتر انسان وہ بھی ہے جو اپنے بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مالک اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ اصحابہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
گویا کہ ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ہم میں کا کوئی شخص کلام نہیں کر رہا تھا کہ ایک آدمی داخل ہوا تو انہوں نے کہا من احب عباد اللہ اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین آدمی کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جو عمدہ اخلاق کا مالک ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سلسلے میں اگر قرآن مجید دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں بیان فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری جگہ بیان فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا واللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس طریقے کی آیتیں بے شمار ہیں، اور یہ تمام صفات جو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہیں یہ اچھے اخلاق والے کی نشانی ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہو اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ چوتھا یہ ہے کہ جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہو اس کو بہت ہی عمدہ چیز حاصل ہو گئی ہے۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ما افضل ما اعطی المرء المسلم، مسلمان آدمی کو جو سب سے افضل چیز دی گئی وہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، چار خصلتیں جس کے اندر موجود ہوں تو دنیا کی بہت ساری چیزیں اس سے فوت ہو جائیں تو اسے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ حفظ امانہ، امانت کی حفاظت، وصدق حدیث، اور سچی بات، سچی گفتگو، وحسن خلیق، اور اچھا اخلاق والا ہونا، وعفت فی طعمہ، اور صاف ستھرا پاک کھانا کھانا، وہ کھانا استعمال کرنا جو پاک ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان کو اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہو، جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہو۔ پانچواں یہ ہے کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہو اللہ رب العالمین اس کے گھر بار میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انہ من اوتی حدہ من الرفق فقد اوتی حدہ من خیر الدنیا والآخرہ، جس شخص کو نرمی عطا کی گئی تو اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دے دی گئیں۔ وصلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار، صلہ رحمی کرنا اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا اور اچھا پڑوس ہونا، اس کی وجہ سے گھر آباد رہتے ہیں۔ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں نیکی کا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عمر میں برکت عطا فرماتا ہے اور گھر آباد رہتا ہے، گھر اجڑتا نہیں ہے، گھر برباد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی بہت اونچا مقام آخرت میں حاصل کرے گا، بہت اونچے درجات پالے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہو وہ اگرچہ روزے سے نہ رہتا ہو، وہ بہت زیادہ قیام اللیل بھی نہ کرتا ہو، لیکن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ روزے دار اور رات میں قیام کرنے والے کا درجہ اور فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو برے اخلاق کا مالک ہو تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس سے اس کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب اس کو قیامت کے دن لائے گا تو یہ اپنے نیکیوں سے مفلس ہوگا،
باوجود ہے کہ دنیا میں اس نے نماز پڑھی ہوگی، اس نے خرچ کیا ہوگا، صدقہ کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا اور اطاعت کے سارے کام کیے ہوں گے، لیکن برے اعمال کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے اس کے نیکی والے عمل کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون آدمی ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو اور ساز و سامان نہ ہو۔ فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ، میری امت میں سے مفلس وہ ہے، آپ نے بیان فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جس نے نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو جس کو مارا ہوگا، جس کا خون بہایا ہوگا، اس کی نیکیوں میں سے اسے عطا کر دیا جائے گا، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، اور اس کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان یقضى ما علیہ، اس کا بدلہ دینے سے پہلے اخذ من خطایاہم، تو جن لوگوں کو اس نے قتل کیا، جن کو مارا ہوگا، اب ان کی برائیاں لے لی جائیں گی، ان کی سیئات لے لی جائیں گی، ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں لے لی جائیں گی، ان کی گناہیں لے لی جائیں گی۔ فطرحت علیہ، اب اس کے اوپر اسے ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، جو برے اخلاق کا مالک ہو وہ اگر نیک بھی عمل کرتا ہو تو اس کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اس نے برائیاں کی ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اسی طریقے سے بہت ساری خواتین روزہ رکھتی ہیں، قیام اللیل بھی کرتی ہیں، بہت سارے صدقات بھی کرتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، لیکن اپنے برے اخلاق کی وجہ سے انہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان فلانۃ یذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها، فلاں عورت ہے جو بڑی نماز پڑھنے والی ہے، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ اور اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول، ایک اور عورت ہے جو بہت زیادہ روزہ تو نہیں رکھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ تو نہیں کرتی ہے، بہت زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتی ہے، لیکن تھوڑا سا صدقہ وغیرہ کر لیتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، زبان کا غلط استعمال اور غلط الفاظ کا استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی نے جو نیکیاں کی ہوں گی، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، اس کی نیکیاں اسے دے دے گا جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تو ہمیں زبان استعمال کرنے سے پہلے ایک بار غور کر لینا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کسی کے تئیں۔ ساتواں یہ ہے کہ اچھا اخلاق والا قیامت کے دن، ساتواں یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا میزان بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، کوئی چیز مومن کے میزان میں ثقیل نہیں ہوگی قیامت والے دن اچھے اخلاق سے زیادہ۔ اچھا اخلاق جس کے پلڑے میں رکھا جائے گا یہ بھاری ہو جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اللہ رب العالمین جو برے الفاظ استعمال کرتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، اسے مبغوض رکھتا ہے۔ تو ہمیں برے الفاظ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچے گا قیامت والے دن۔ آٹھواں یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا شخص جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سئل ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا
کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے بیان فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ نوا یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت میں اس کے جو درجات ہیں وہ بہت بلند ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین اس کے درجات بہت بلند کر دے گا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے اندر ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ اس کا حقدار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، اور وسط جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق ہی صحیح۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور اعلیٰ جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ جنت میں، اونچی جنت میں ضمانت دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جس کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں اس کے نصیبے کا کیا کہنا ہے؟ تو ہمیں ایسے اخلاق والا بننا چاہیے جس کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، ہمیں اس پر کھرا اترنا چاہیے۔ 10واں یہ ہے کہ جو شخص اچھے اخلاق کا مالک ہوگا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوگا۔ ہم دنیا میں حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہیں مدینے کے اوپر، اور جب ہم مدینہ جاتے ہیں وہاں دل میں حسرت ہوتی ہے، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر خرچ کیا ہوتا، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہوتا، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی حدیث سنی ہوتی، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہوتا، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوتی، آپ کے ساتھ حج کیا ہوتا۔ یہ ساری حسرتیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا سے اٹھا لیا ہے، آپ آخرت میں ہیں، آپ برزخی زندگی میں، اور سب کے سب قیامت والے دن اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے، برزخی زندگی سے اٹھائے جائیں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے۔ اگر ہم اچھے اخلاق والے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا قیامت والے دن جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور قیامت والے دن سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جو بہت زیادہ بڑبڑاتا ہوگا، الثرثارون والمتشدقون، جو بہت زیادہ بولنے والا ہوگا، اپنی زبان کے آگے کسی کو بولنے نہ دیتا ہوگا۔ ایک اور لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، والمتفیہقون، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی متفیہقون کون لوگ ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا المتکبرون، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے اندر تکبر موجود ہو، اللہ رب العالمین کو ایسا انسان نہ پسند ہے اور نہ اس کا تکبر پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے تکبر کرنے والوں کو توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے المتکبر، اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے العز ازاری، عزیز ہونا میرا ازار ہے، میرا تہبند ہے، والکبر ردائی، اور کبریائی بڑائی تکبر کا ہونا میری چادر ہے۔ فمن ینازعنی فی ای واحد منہما فقد عذبتہ، جو شخص مجھ سے ان میں سے کسی ایک کو بھی لینے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب دنیا کے اندر بھی آئے گا، آخرت کے اندر بھی آئے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں متکبر بھی نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر تکبر ہے تو ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو بلند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے جھکتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے جھکنے والا ہو
اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ 11واں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اچھے اخلاق کی دعا کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طریقے سے تو نے میری تخلیق اچھی کی ہے، مجھے عمدہ صورت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکر الاخلاق، منکرات الاخلاق سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھ، والاعمال اور برے اعمال سے بچا کے رکھ، والاہواء والادواء اور اسی طریقے سے برے اہواء اور بری بیماریوں سے بچا کے رکھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھیں، اچھے اخلاق کا مالک بنائیں تاکہ جنت میں ہم اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو۔ ہمیں برے اخلاق والا نہیں بننا چاہیے، بری زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ تاریک رات میں مسجد میں داخل ہوئے، ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاؤں سے اسے ٹھوکر لگ گئی، اس نے سر اٹھایا، کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا امجنون انت، کیا تم مجنون ہو؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا لا، میں مجنون نہیں ہوں۔ فہم بہ الحرس، تو آپ کے ساتھ جو پہرے دار وغیرہ موجود تھے، جو سپاہی موجود تھے، انہوں نے اس کی بدتمیزی پر اس کا مواخذہ کرنا چاہا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا انہ سألنی امجنون انت، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم مجنون ہو؟ تو میں نے اس کے جواب میں کہا نہیں، میں مجنون نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے، یہ معلوم رہنا چاہیے۔ اور جس شخص کو یہ ہنر آتا ہو وہ دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اور جس کو یہ ہنر نہ آتا ہو اسے ہر قدم پر تکلیف ملے گی، اسے ذلیل و رسوا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک آدمی نے وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے کہا ان فلانا شتمک، فلاں آدمی تم کو برا کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ما وجد الشیطان بریدا غیرک، شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور ڈاکیا نہیں ملا اس کی بات مجھ تک پہنچانے کے لیے، تاکہ میرے دل میں اس کے تئیں کوئی برے خیالات آ جائیں، میرے نظریات اس کے تئیں برے ہو جائیں، میری زبان سے اسی طریقے کچھ اور الفاظ نکل آئیں۔ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور ڈاکیا نہیں ملا مجھ تک پہنچانے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، جو لوگوں کی برائیاں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کی غلطیاں دوسروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان خلش پیدا ہو، تو میرے بھائیو یہ شیطان کے ڈاکیے ہیں، یہ شیطانی کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ٹوکنا چاہیے تاکہ ان کی کسر نفسی ہو اور ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے، وہ اس قسم کی حرکات سے باز آ جائیں۔ تو اچھے اخلاق کا ہمیں مالک ہونا چاہیے، اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔